ہے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تے امام حسین فرماندے پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اس وچ میری امت دی بھلائی ہے۔ او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا، او بھی خاص لوگوں نو صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دے آمدنی کم ہے، اتھے روٹی پہنچاؤ، اتھے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے، حضور اے سارا کام جڑا فرماندے سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا۔ اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بنا دا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں۔ اے کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بیریا ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا۔ میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ امام حسین ہے دسیا۔ اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتیں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتیں تسی لے کے آئے کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ ہاں یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، یہ وچ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے فصلیت مع المغربہ، فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی فصلا، حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکے۔ فصلی العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی، عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا۔ ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور۔ فتبیتو، کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی۔ ہاں جی، فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ تو، ہاں جی توجہ، فرمایا من ھذا، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فقلت نعم، قال ما حاجتک، غفر اللہ لک ولامک، پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے۔ ہاں جی، کہندے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کراں گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی، تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا۔ تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں، فرمایا حذیفہ
یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک دور کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا. کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی. کیا؟ بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں. اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی، صحابہ نے سلام پڑھا. یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراو. میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی. کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں. کلمہ جو پڑھ لیا جی، کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا. میں آکھا اے تے مینوں حدیث وچ ہن کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھیا یا لمے پہ کے پڑھیا. کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب؟ ہاں جی دسو، اے کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ ہاں جی، اے کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہاں کماں وچ پے گئی. فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا. کیا؟ بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے. اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. تو میرے آقا فرماندے سن وابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغھا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے، انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کول آیا کرو. فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکدا، قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے. جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کیتی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے. ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سنتے بھی کوئی نہیں سن. یدخلون روادن. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس سے لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی. یدخلون روادن، او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے، حضور کول چلیے. ولا یفترقون الا عن زواکن. تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. ویخرجون دلتن یعنی علی الخیر. آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس سے جو باہر آیا دنیا دا رہنما بن کے. ویخرجون دلتن. تے کہندے پھر میں پوچھیا فسالتو ہم مخرج ہی، اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن. فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرماندے سن. سنیا جی جڑے ایویں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان. یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی. الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی. اس تو علاوہ
میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل السکت تے امام حسن کو بھی ہے نا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے، تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے۔ آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلماں بغیر بک بک کیتے بغیر۔ ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے، یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ۔ میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کردیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ۔ میرے آقا و مولا ایہو جی گفتگو فرماندے سن جہدے نال دنیا امڑ کے قدماں چ آ جاندی سی۔ ہاں جی تے میرے نانا جان ایہو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان۔ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ، جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی۔ وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ، تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ہن تو پوری قبیلے دا سردار ہے چل جا۔ اے میرے نانا جان دے معمولات۔ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ۔ امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفاں دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھدے سن وہ کدھر گیا بھائی، وہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی، وہ فلانا بندہ نہیں آیا، وہ فلانا بندہ نہیں آیا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہاں نہ اماماں نو پتہ ہے میرے مقتدی کیڑے، نہ مقتدیاں نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کیو جی۔ ہاں جی گل دونوں طرفوں چلی گئی۔ ہاں او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تھے، امام کہندے نا سانو ملازم سمجھتے تھے، انہاں دی کی حیثیت ہے، وہ انہاں دیاں چگلیاں کردے وہ انہاں دیاں چگلیاں کردے، وہ انہاں دی غیبت کردے، مقتدی امام دی غیبت کردے، امام مقتدیاں دی غیبت کردے۔ ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ۔ جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے۔ حضور اے پوچھدے سن آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ۔ امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کی تھی پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی، فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری، کیا بات ہے بھائی تو کمال کی تھی، تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کی تھی، بڑا سونا تیرا عمل ہے۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي۔ جی غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا یہ گل غلط کی تھی آپ نے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا، اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے۔ اور یاد آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا۔ میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں۔ ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد۔ امام حسن میں نہیں، ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال۔ ہاں حضور چلن لگے حنین وال، فتح مکہ وال یا تبوک وال۔ میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شے رہ گئی، او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی، او میرا نیزہ گھر رہ، حضور او میرا تو سامان فلانا رہ گیا۔ نہ امام حسین فرماندے ہر چیز ہر وقت تے حضور کول تیار رہندی سی۔ ہاں جی اے مت ہاں جی لکل حال عنده عتاد۔ ہر وقت ہر حال وچ ہر چیز وقت تے حضور دے دربار وچ تیار رہندی سی۔ کیوں جی انہاں نوں کی پتہ ہے حکمران نوں؟ ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نوں دینا ہے، سڑکاں انج بنا کے دینیاں، انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے۔ دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن بادشاہی مسجد نوں کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے؟ اینوں کہندے نے انجینئرنگ، اینوں کہندے قوم دی فلاح اور بہبود، اینوں کہندے قوم دی خیر خائی۔ اے کیڑی قوم دی خیر خائی؟ ایک سال ایک سڑک بنی، دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی، اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری، پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا، ایک پینچر لا، پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے، ایک کوئی تواڈے حکومتان
نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو، ہاں جی، نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی، ہاں جی کیوں جناب ادیاں سیڑھیاں ویکھو، ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑے دروازے کتنے، کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا، کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا، کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا، کیوں اس نو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے غیرت، اینو کہندے نے ایمان، اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی۔ اے کیڑی اصلاح؟ ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے، کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے، کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں، ٹرک بھی نہیں کرنا ہونا، ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہے ہوندے، کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا، انہیں بھی تاخر جرنیلی سڑک بنائی، انہیں بھی موٹر وے بنائی، کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے، گھی کردیا کوئی اتھے فیل ہویا، کوئی اتھے فیل ہویا کھڑا، اے کی تہاڈی انجینئرنگ ہے؟ ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی؟ ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے اٹھتے ٹرک فیل کھڑے ہوندے۔ میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی، یہ خود بدماش سن، گنڈے سن، انہاں تے پیسہ کھانا سی، شیر شاہ سوری تے فقیر سی، ہاں جی سمجھ آئی بات، حضور دی امت دا خیر خواہ سی، اور قیامت تک او جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا گیا۔ تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں، عدل بھی اتنا وڈا کیتا کہ وہ دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی، کسے چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس دے سونے وال ویکھ، کیوں جی لکل حال عنده عطاء لا يكسر عن الحق ولا يجاوزه۔ فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہے سی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا، این صراط مستقیم اتے قائم رہنا۔ ہاں جی اے میرے نانا جان نے، ہاں جی افضل عنده عمهم نصیحتا۔ سنو جی این جی اوز علامہ، این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں نو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے، فرمایا افضل عنده عمهم نصیحتا، فرمایا حضور دے ہاں جے دا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا، او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی۔ وَأَعْظَمُ عِندَهُ مَنزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً۔ فرمایا میرے نانا جان دے ہاں اعظم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی؟ جڑا سب تو بڑا حضور دا امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بوجھ اٹھان والا ہوندا سی۔ کیوں جی یہ اج این جی اوز دی گلاں کردے افضل تے اعظم، اے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے نزدیک افضل تے اعظم کون ہوندا سی؟ جڑا حضور دی امت دے کام کردا سی، حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندا سی، حضور دی امت دی غمخاری کھاندا سی، حضور دی امت دے جو من انہاں نے بھلا کردا سی، انہاں نال معاونت کردا سی، مددگار ہوندا سی، تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے اعظم بھی سی۔ تے فرماندے پھر میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی، فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس دا کہ جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی، تے فرمایا سالتو عن مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر۔ فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آندے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھتے سن، جدو حضور اٹھتے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھتے سن۔ اور جلس حیث ینتہی المجلس، اے تے گل بڑی عجیب ہے، اے دا ترجمہ میں کر دینا۔ فرمایا حضور جدو مجلس آندے سن نا جتھے آ کے مجلس حضور داخل ہوندے سن حضور اتھی بیٹھ جاندے سن، اے علیحدہ بات ہے، پھر جتھے بھی حضور بیٹھتے سن مرکز تے وہی جگہ بن جاندی سی۔ جہاں جی اینج رخ ہوا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے، حضور اتنے بیٹھے تو رخ اینج ہو گیا، جو حضور ادھر آ کے بیٹھے تھے پھر رخ اینج ہو گیا۔ ہاں اوتے غیث ینتہی المجلس ہو، ہاں حضور جتھے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جاتا سی، ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جاتے سن۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر۔ یوتی کل جلسائی بنصیبی، فرمایا میرے نانا جان دی مجلس 1,24,000 بھی صحابہ بیٹھے سن نا تے حضور نے ہر ایک نو دا حق دیتا۔ کیوں جی اے امام حسین فرماندے لا اگلی گل تے بہت ڈاڈی لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ۔ آپ نے فرمایا میدان عرفات تے پکی گل ہے نا 1,24,000 صحابہ ہے سن، اس دن تو پکی گل ہے۔ مزدلفہ وچ بھی 1,24,000 سن تے مینا وچ بھی 1,24,000 سن تے جدو حضور نے آخری حجت الوداع دا خطبہ دیتا
وہ بھی 24,000 سن. ہاں جی 1,24,000 بہرحال انہاں 3 مقام اتنے جمع سن. لیکن لا یحسب جلیس ان احدا اکرم علیہ منہ. امام حسین فرماندے 1,24,000 عرفات وچ موجود سن، لیکن 1,24,000 چو کدی ایک نے بھی لا یحسب گمان بھی کدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے نالوں زیادہ حضور فلانے نال پیار کر. تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا. اسی جنہاں دی گلاں کردے ہوں ایتھے ہر شے آ کے ایتھے مک گئی. حسن بھی آ کے ختم. کیوں جی ہاں حسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس. ہاں جی اخلاق بھی آ کے ایتھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے. ہاں جی حضور دا جڑا چلنا اتھے بھی ہاتھ یہو جی چال کسی دی نہیں، یہو جا ویکھنا کسی دا نہیں. ہاں جی یہو جی عطا کسی دی کوئی نہیں. این جا پیار بندہ کرے تو ایتھے کرے. حضور کی بات کرو، حضور سے پیار کرو. ہاں جی جن کی ہر ادا کوئی ہے جی کائنات ایتھے تو 10 بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا. 10 بندے بیٹھے ہون تے بندے دا جھکاؤ اس طرف ہی ہوندا جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا او دے پیسے جیب بھری ہوئے. ہاں جی غریباں نو درباراں تے بھی لوگ دال کھواندے تے امیراں نو مرغے کھواندے. ایتھے ایویں تھوڑی بربادی ہوئی ہے. ہاں فلا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ. ہاں امام حسین فرماندے کدی حضور کول بیٹھن والے نو گمان بھی نہیں سی گزریا کہ میرے نالوں ود کے حضور دے ہاں او زیادہ عزت والا ہے. من جالسہ و فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ. ایک گل تے ویسی مک گئی. فرمایا حضور کول جیڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لین آیا وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. حضور صابر رہو، حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. امام حسین فرماتے ہیں حضور نے ساری زندگی کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لیے جانا ہے. حتیٰ یکون والمنصرف عنہ، یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے. تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسنوں. عدی بن حاتم تائی دے پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تے کہندے نے حضور مسجد تشریف فرما سن تے میں نو ویکھ کے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. کہندے نے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی ون. کہندے میں نو حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آ رہے سن میں نو نال. کہندے رستے وچ ایک مائی بڈھی ملی رسول اللہ نو. فرماندے بھائی ایک بڈھی مل گئی حضور نو رستے. عدی بن حاتم تائی دے پتر کہنے لگے انہیں حضور نال گلاں شروع کیتیاں کردیاں کہندے میں تھک گیا. کہندے میں اک گیا. انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے نہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کام. کہندے انہاں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہندے پھر دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی میں. کہندے جدو حضور کاشانہ اقدس تے تشریف لے آئے تے گدا سی حضور رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرماندے سن. او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی، کھجوراں دی چھال بری ہوئی سی، کھجور دے پتے بھرے ہوئے سی. کیوں جی صوفیاں تے سہن والے نو کی پتہ ہے کہ انہاں اس گدے تے سو کے حضور بدر وچ گئے. ہاں گھر وچ اے ہو جائے صورتحال تے پھر جے 20 قسم دے چلے ہوئے کھانے کھان والے تے 20 قسم دے ہاں جی او گدے بنان والے تے جناب او فلانی چیز تے 20 قسم دیاں پگڑیاں پان والے تے 20 قسم دے جناب پروٹوکول تے 20 قسم دیاں گڈیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے انہاں دین دا کام تھوڑا کرنا سی. ہاں انہاں تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی او جے گدے تے کدی سونا جدے وچ چھال بھری ہوے. انہاں دا تے کھانا صحیح نہ پکے ہوے تے مریداں نال ناراض ہو جاندے. ہاں مولوی تقریر کرن جان تے ول جے روٹی نہ پکی ہوے تے بعد وچ لوکاں دی بے عزتی کر دیندے. ہاں یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بے عزتی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ آگ نہیں جلی. اس واسطے اقبال کہندا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ہاں تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد. یہ تو موضوع دوسری طرف چلا جانا. میں ہوں گل مکان لگا. میں امام اے جی کدی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت.
توجہ